نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وكما قال عليه الصلاة والتسليم۔ استحضار خداوندی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ استحضار خداوندی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو عبادات سے شروع ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ ہم کو عبادات سے اس کی مشق کرنی پڑتی ہے اور یہ گناہوں سے بھی بچا لیتی ہے۔ استحضار خداوندی کا کیا مطلب ہے؟ استحضار خداوندی کا مطلب ہر آن ہر وقت اللہ کی ذات کو اپنا نگران سمجھنا۔ چھوٹی سی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ علق، الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اگر سوچا جائے تو بہت ہی عجیب و غریب آیت ہے۔ کہ ہر آن بندے کو اگر یہ فکر ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان عبادات میں بھی اس کو راضی کرنے کی فکر کرے گا اور گناہوں سے بچنے میں بھی یہ اس کو مددگار بن جائے گا۔ یہ خیال لانا، یہ اللہ کا استحضار اسے آ جانا، یہاں تک کہ اس کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرنے کے لیے بھی کافی ہے۔ ہم نے بارہا ایک واقعہ سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاکم وقت تھے، خلیفہ تھے اللہ کے بندوں کی نگرانی کے لیے رات میں نکلتے تو ایک مرتبہ ایک گھر کے دروازے پر پہنچے جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی، ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، اس لیے کہ اس سے گزارا ہمارا ہو نہیں پاتا تو تھوڑا سا اس میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے وہ جملہ کہا تھا، تاریخی جملہ وہ کہا تھا کہ امی جان، امیر المؤمنین اگر عمر نہ دیکھ رہے ہوں تو کیا بات ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو اللہ دیکھ رہا ہے استحضار ہے، یہ یاد ہے، اللہ کے حاضر ہونے کا خیال ہے، اللہ کے دیکھنے، اللہ کے ہمارے نگران بننے کا خیال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر پر نشان لگا دیا، اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اس گھر کی لڑکی سے نکاح کرو۔ بعد میں چل کر جن کی بطن سے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسے خلیفہ پیدا ہوئے جن کو عمر ثانی کہا جاتا تھا، یہاں تک کہ جن کی حکومت میں، جن کی خلافت میں شیر اور بکری دونوں ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جن کی خلافت میں زکوٰۃ لینے والا، زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا، کوئی آدمی زکوٰۃ اور صدقہ نہ لینے والا پا کر کسی درخت میں جا کر اس کو باندھ دیتا تھا کہ نہ زکوٰۃ کا مال میرے پاس رہے کہ میں اس کو جو ہے اس کے عذاب کو بھگتوں میرے پاس رکھ کر، اور لینے والا نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ اتنی فراوانی خوشحالی تھی۔ مختصر 2.5 سال کی خلافت، 2.5 سال کی خلافت۔ ایک مرتبہ اسی طرح
ایک قافلہ گزرا، شاید حضرت عمر یا حضرت ابن عمر رضی اللہ، جنگل میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جنگل میں گزر رہے ہیں سفر میں، تو ایک چرواہے کو دیکھا کہ بہت ساری بکریاں ہیں، وہ چرا رہا ہے۔ اس سے کہا کہ ایک بکری ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کو ذبح کر کے ہمارے اپنے کھانے کا انتظام کریں۔ اس نے کہا کہ یہ تو مالک کی بکریاں ہیں۔ خیر آزمانے ہی کی نیت سے انہوں نے کہا کہ بھئی تیرا مالک کہاں ہے؟ اب کون کس کو کہہ دینا کہ بھئی ایک بکری نے بھیڑیا کھا لیا یا ادھر ادھر ہو گئی۔ تو چرواہا جس کا مقصد صرف چند روٹی یا اپنی آزادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس چرواہے نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ۔ اس لفظ کو ابن عمر رضی اللہ عنہ زندگی پر کہا کرتے تھے، میں نے چرواہے سے اللہ کا استحضار دیکھا۔ اس چرواہے نے کہا کہ بھئی مالک نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن اللہ تو کہیں گیا نہیں ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا؟ مالک سے اوجھل ہو کر میں ایک بکری تم کو دے دوں تو اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس استحضار کو ہمیشہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، ایک استاد کے بہت سے شاگرد تھے کہ سب اپنے آپ کو، تو ہم لوگ جس طرح دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بھی ہم دیندار ہیں، ماشاءاللہ عبادت گزار بھی ہیں، جب کسی کو اپنا بنانے کی بزرگوں میں عادت ہوتی ہے، یعنی اس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں یا اس کو کوئی مرتبہ دینا چاہتے ہیں یا اس کی تربیت مکمل ہو گئی ہے، اس بات کی اصلاح اور اس کی درستگی چاہتے ہیں، یہی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی تربیت ہوئی ہے یا نہیں، تو بعض مرتبہ استاد شاگرد کو آزما لیتا ہے، اللہ والے اپنے شیخ اپنے مرید کو آزما لیتا ہے۔ تو استاد نے سب شاگردوں کو ایک ایک مرغی دے دی اور کہا کہ جاؤ ایسی جگہ ذبح کر کے لے کر آؤ جہاں کوئی نہ دیکھے۔ تو سب گئے اور ذبح کر کے لائے کہ میں وہاں چھپ کر ذبح کر کے آیا، میں وہاں۔ تو ایک شاگرد ایسے ہی لے کر آیا، اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں ذبح نہیں کیا؟ تو اس شاگرد نے کہا میں جہاں بھی گیا اللہ کو مجھے دیکھتا ہوا پایا، اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، آپ نے تو کہا کہ جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں ذبح کر دو، تو میں نے ہر جگہ پایا کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہی اس حدیث میں، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اپنے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں مل ایمان، مل اسلام، مل احسان۔ تو احسان کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت اس طرح کرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلی بات ہے اور یہ پہلا درجہ ہے کہ ہم عبادت نیکی اس طرح کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَىٰ، اگر تو اس طرح نہیں کر سکتا، یہ استحضار تیرے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم دوسرا درجہ ہے، اور یہ بہت ہی اعلیٰ تربیت کے لیے ایک نسخہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس کا استحضار ہے۔ اور یہ عبادات سے شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر رکعت باندھے تو اس کا استحضار کرے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں۔ جیسے آدمی یو آر انڈر CCTV، ہاں یہ لفظ اس کو بیدار کر دیتا ہے، یو آر انڈر CCTV، یہ لفظ یہ جملہ اس کو کیا کرتا ہے؟ بیدار کر دیتا ہے۔ سونے والوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ بیدار کر دیتا ہے۔ کون سا لفظ؟ یہ چھوٹا سا اسٹیکر، یہ چھوٹا سا جملہ کہ آپ کیا ہیں؟ کیمرے کی نگاہ میں ہیں، آپ کیا ہیں؟ تو یہ مثال ہے کہ آدمی جب اس پر کوئی نگران ہو تو کوئی غلط حرکت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بالکل درست رکھتا ہے تاکہ
میری حرکت ریکارڈ نہ ہو جائے، کل کے دن مجھے پریشانی نہ ہو جائے۔ بالکل یہی بات ہے کہ اللہ نگران ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات ہمارے ہر عمل کو، ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہی ہے، یعنی کہ دیکھ رہی ہے، محفوظ کر رہی ہے۔ جب یہ استحضار ہوگا، تنہائی ہو یا تاریکی ہو، مجمع ہو یا مجلس ہو، بازار ہو یا گھر ہو، مکان ہو یا دکان ہو، تجارت ہو یا بزنس ہو، آفس ہو، یہ استحضار اس کے دل میں آ گیا کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اب وہ جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اور رشوت لینے سے پہلے سوچے گا کہ اللہ کی ذات مجھے فالو کر رہی ہے، اور وہ جو ہے کسی کا حق مار لینے سے پہلے یہ سوچے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بعض لوگ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، جنت کا نگران کہے گا کہ تم دروازے تک کیسے پہنچ گئے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ حساب و کتاب ہونا ہے؟ کیا تم پل صراط پر سے گزر کر آئے ہو؟ وہ کہیں گے پل صراط کیا ہوتا ہے؟ اور جنت کا نگران کہے گا کیا تمہیں پتہ نہیں محشر کی سختی، حساب کا دن؟ وہ کہیں گے وہ کیا ہے؟ نگران پریشان ہے کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے؟ تم کون لوگ ہو؟ تمہاری کیا خصوصیت ہے؟ وہ کہیں گے ہم امت محمد یا علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، کہ ہم اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اچھا تمہاری صفت کیا ہے کہ تم یہاں تک بلا حساب و کتاب، بغیر کسی رکاوٹ کے جنت کے دروازے پر پہنچ گئے؟ جنت کا داروغہ رضوان یہ کہہ رہا ہے کہ تم پہنچے یہاں تک کیسے؟ وہ کہتے ہیں نہ پل صراط کا ہمیں پتہ ہے، نہ محشر کے میدان کی سختی ہمیں معلوم ہے، نہ حساب و کتاب یہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دو باتیں ہمارے اندر ہیں، ایک تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جن کو خصوصیت تو حاصل ہے اللہ کے رسول کے صدقے میں، جن کو ہم بلائے بیٹھے ہیں، نہ ہماری عبادتوں میں اللہ کے نبی کا احسان ہوتا ہے، نہ ہم درود صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، نہ اللہ کے حبیب کی سنتوں کا ہمیں استحضار ہے، جن کے صدقے سے ہمیں اتنی سہولتیں ملی، اتنی زندگیوں میں اتنی نعمتیں ملی، اور آخرت میں بھی ملیں گی، اس لیے کہ اللہ کے حبیب کی آخر امت ہے، جن کو ہم چھوڑے رکھا ہے۔ سنتوں کی دھجیاں ہمارے گھروں سے، ہماری شادی بیاہ سے، ہماری مجلسوں سے، ہمارے بدن سے، ہمارے چہرے سے نکلی۔ یہ تو اس کو محبت کی بات ہے، بہانے بنانا تو بڑا آسان ہے۔ اس کو محبت کی بات ہے، جس سے محبت ہو جائے اس کی ہر ادا پسند آ جاتی ہے۔ نوجوانوں کو دیکھا آپ نے پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر پھر رہے ہیں، پوچھا تو بتائیں گا کہ یہ فلاں سپر اسٹار کا اسٹائل ہے، اس سے محبت ہو گئی۔ تو اگر وہ جو کچھ بھی کرے اس کے لیے کرنا آسان ہے۔ بھئی آپ کا ہیئر اسٹائل یہ سے کیوں ہو گیا؟ جیسے لنگور ہے، لنگور دیکھا آپ نے؟ لنگور نہیں دیکھا آپ نے؟ لنگور نہیں دیکھا آپ؟ کیسے ہے؟ اوپر صرف چند بال اوپر ہیں، باقی اب لنگور بننے میں بھی کسی کو کوئی حرج نہیں ہے، وہ کہے گا کہ یہ فلاں سپر اسٹار کا ہیئر اسٹائل ہے۔ ہم کو تو اللہ نے ایسے سپر اسٹار دیے ہیں جن کے کارنامے، جن کی یادیں کل قیامت تک باقی رہیں گی۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، انہیں کو تو اسٹار کے معنی کیا ہے؟ ستارے۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُ مُقْتَدَيْتُ، جس کسی کی بھی اتباع کرو گے جنت تک پہنچ جائے گا۔ سپر اسٹار تو یہ ہیں، ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ عمر کے کارنامے دیکھیں، ابو بکر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ایک ایک صحابی جو اللہ کے رسول اور ہمارے درمیان جو واسطہ بن کر دنیا میں ایسے کارنامے انجام دے کر گئے کہ کل قیامت تک دنیا اس کی مثال بھی پیش نہیں کر سکتی۔
کرے تو دور کی بات، اس کی ایک جھلک بھی پیش نہیں کر سکتے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ جی، تو جنت کا دار و رضوان کہے گا کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ اگر دو باتیں ہمارے اندر تھیں، یہ کہ قناعت پسندی۔ قناعت کے معنی جو ہمارے پاس ہے اس پر شکر ادا کیا جائے۔ جیسی حالت میں اللہ کو ہمیں رکھنا پسند ہے، اللہ نے ایسے رکھا ہے تو اس پر شکر گزار، اللہ کا شکر ادا کریں۔ قناعت پسندی ہمارے پاس ہے، کم کی فکر نہیں، زیادہ کی حرص نہیں۔ آسان بات جو ہمارے محاورے میں، دکنی اردو میں یا عام بول چال میں، بھئی کیسے ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک۔ کیسا؟ بس ٹھیک ٹھاک، اللہ کا فضل۔ ایک ٹھیلے والے سے میں نے موز خریدے، اس سے پوچھا تو اس نے یہ زبردست لفظ کہا تھا، بھئی اللہ کا کرم، کوئی فکر نہیں، نہ کم کی فکر ہے، نہ زیادہ کی حرص ہے۔ ہر آدمی سے کوئی چیز لینے کی ہوتی ہے، عقل مند وہی ہے جو چیز جس سے حاصل ہو لے لے۔ تو کم کی فکر نہیں ہے، زیادہ کی حرص نہیں ہے، اسی کو قناعت کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے رکھا ہے اس پر ہم کیا ہیں؟ اس پر ہم کیا خوش۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیا آپ کو پیار نہیں آئے گا کہ آپ کا بیٹا جیسے آپ نے اس کو رکھا ہے ویسے آپ کے پاس رہے، نہ آپ سے مانگے، نہ ستائے، نہ آپ کو پریشان کرے، جس کپڑے میں آپ نے اس کو رکھا ہے، جو روٹی آپ نے دے دی ہے اس کو، اس پر خوش رہے؟ تو آپ کو پیار اور محبت نہیں آئے گی اس پر کہ اس پر میری جان نشاور کر دی جائے کہ ایسا فرما بردار بچہ؟ نہیں آئے گی۔ تو یہی بات اللہ کی۔ دوسری بات وہ لوگ کہیں گے جو جنت کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں، ہمارے اکرم بھائی کا جزاک اللہ شکریہ، میں تو بھول گیا تھا یہاں تک آ کر، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ تنہائی میں ہو یا مجلس میں، بازار میں ہو یا گھر میں یا فلاں جگہ ہو، اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا، اللہ کا دھیان ہمارے پاس اس طرح تھا کہ گویا کہ اللہ رب العزت ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جنت کا داروغہ کہے گا ہاں یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ تم بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ، آ جاؤ اللہ کے بعد۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا پڑتا، مشق کرنی پڑتی ہے۔ ہم دیکھا دیکھی نماز پڑھتے ہیں، نماز سیکھ کر پڑھنی آتا حضرت مجھے، نماز سیکھنا پڑے گا، ذکر سیکھنا پڑے گا، قرآن پاک پڑھنا سیکھنا پڑے گا۔ ایک شیخ کے پاس ایک مرید گئے، قرآن زیادہ پڑھتے تھے اچھی طرح، حضرت سے بھی بتایا حضرت میں اچھی طرح قرآن پڑھتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا آپ قرآن پڑھنا بند کر دو، قرآن پڑھنا۔ ہم جیسے ہوتے تو کیا کرتے؟ فتویٰ لگاتے، حضرت کہتے قرآن پڑھو میں وہ بول رہی ہے۔ سب سے پہلے جو فری میں ہے، اب عالموں کے پاس نہیں ہے۔ ایک لٹیرے ڈاکو نے توبہ کر لی، اسے پوچھا کہ بھئی تو نے ڈاکہ ڈالنے سے، تو ڈاکو ہے بہت بڑا اس شہر کا، تیرا نام ہے، تو نے توبہ کیوں کر لی؟ اس نے کہا کہ آج کل کے بچے سب چور ڈاکو بن گئے ہیں، میری عزت کا سوال ہے، ایسے لوگ اگر ڈاکو بن جائیں تو میرا نام کیا باقی رہے گا؟ تو علماء کی اب ضرورت نہیں ہے، اب تو کیا ہے، بہت سے لوگ فتوے دینے والے اور بہت بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں۔ تو حضرت شیخ نے ان کو کہا کہ آپ قرآن کی تلاوت بند کر دیں، انہیں بند کر دیا اور پھر کہا کہ بیٹھو کونے میں اللہ اللہ کرو۔ پھر ان کو ترتیب بنا کر دی کہ اتنے مرتبہ پڑھو، پھر اتنے مرتبہ، پھر اتنے مرتبہ، یہاں تک کہ جب ان کی گاڑی ٹریک پر آ گئی، ان کی تربیت اور اصلاح ہو گئی، اب کہا کہ تم جاؤ قرآن کریم کو کھولو۔ اب وہ قرآن کریم کو کھولنے لگے اور کہا اللہ اکبر، اس سے پہلے مجھے قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ نہیں آیا۔
ہر چیز سیکھنے کی، اور اپنے بڑوں سے سیکھنا ہے۔ امام کے تابع مقتدیوں کو ہونا چاہیے۔ اب مقتدی چاہتے ہیں امام ان کے تابع رہیں۔ کیا حضرت سلام پھیر ڈالے، میں آئے تک تمہیں سلام پھیر ڈالے۔ ایک ذرہ فون کر کو بولا ڈالتے تو میں قیدے میں بیٹھ کو رکھا تھا، ایک میسج کر ڈالتے، میں کیا کرتا، یہ تباہی ہے، تباہی۔ تم اپنے علماء کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایسے علماء تمہیں ملیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور تم کو بھی گمراہ کریں گے۔ فضلوا واضلوا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ جاہلوں کو لوگ اپنا بڑا بنا لیں گے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور گمراہ دوسروں کو کریں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آپ نماز چھوٹی کر رہے ہیں حضرت، تیسری رکعت میں آپ رکوع میں چلے آ رہے ہیں حضرت، چوتھی رکعت میں آپ جلدی رکوع میں چلے آ رہے ہیں حضرت۔ اللہ تو اللہ رب العزت کا استحضار اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہر گناہ سے بچنا آسان ہے، ہر عبادت کو عبادت سمجھ کر کرنا آسان ہے۔ جب عبادت سمجھ کر کریں گے اللہ وہ درجات عطا فرمائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ کل سے زکوٰۃ کے مسائل آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ لک الحمد ولک الشکر، اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔